الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، یہ پروگرام عصر کے بعد سے چل رہا ہے. تقریباً 5 گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے. پروگرام ماشاءاللہ بہت عمدہ رہا. بچیوں نے بہت عمدہ پروگرام پیش کیا. آپ نے دیکھا ایک بچی ہماری ایک بہن جس کی محنت سے اتنی بچیاں تعلیم پا رہی ہے اور اتنی ہماری بچیوں کی تربیت ہو رہی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بچی کی حوصلہ افزائی کریں، اسے مبارکباد. حدیث شریف کے اندر ہے کن عالما او متعلما او محبا او متبعا ولا تکن خامسا. علم حاصل کرنے والے بنو یا علم دوسروں کو سکھانے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو یا ان کا اتباع اور پیروی کرنے والے بنو. 5ویں قسم نہ بنو فتہلک. اگر 5ویں قسم بنو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. اور 5ویں قسم یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے والوں سے بغض و نفرت کرنے والے بنو. اگر علم دین حاصل کرنے والوں سے بغض و نفرت کرو گے، علم دین کے حاصل کرنے کی راہوں میں رکاوٹ بنو گے تو ہلاک و برباد ہوگا. لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے ذریعے دینی تعلیم کو، دینی ادارے کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے. کچھ کمیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، ان کمیوں کی تلافی کی صورت یہ نہیں ہوتی کہ ان کو آدمی دوسروں کے سامنے کہتا ہوا پھرے، بلکہ ان کمیوں کی اصلاح کی فکر اور کوشش یہ ہے کہ اولاً تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، دوسرے ذمہ داروں کے سامنے ان کو رکھے. انشاءاللہ بہت جلد وہ کمیاں بھی دور ہو جاتی ہیں. ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں. اس وقت تفصیلی بیان کرنے کا موقع بالکل نہیں رہا. سردی کی رات ہے، 10 بج چکے ہیں. بس 5-7-10 منٹ کی مشکل سے بات کرنی ہے، موٹی موٹی بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک جو پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعی. تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے. فالامام مسئول عن رعیته. امام سے سوال ہوگا اس کے ماتحتوں کے بارے میں، کیا نگرانی کی تھی، کیا تربیت کی تھی، کیا دین سکھایا تھا، کیا نماز درست کرائی تھی. یہ سوال ہوگا. مقتدیوں سے بھی سوال ہوگا کہ امام کا کیا حق ادا کیا تھا، امام کا کتنا ادب احترام کیا تھا، امام کے پاس کتنی سچی طلب لے کر اپنی نماز درست کرنے کے لیے پہنچے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری عمریں 60 سال 70 سال 80 سال ہو جاتی ہے اور زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر جاتی ہے، لیکن ہماری نماز درست نہیں ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے امام مسجد کا ادب احترام نہیں کیا، امام کی قدر نہیں پہچانی،
امام سے تعلق قائم نہیں کیا، بلکہ امام کی برائییں توہنے کی اور ان کو نکال کر لانے کی فکر میں پڑے رہے۔ کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ امام صاحب کی منت خوشامد کر کے ان کے سامنے میں اپنی نماز سنا دوں، انہیں نماز پڑھ کر دکھا دوں تاکہ میری نماز درست ہو جائے۔ بتاؤ ایک آدمی کہ کسی نے امام صاحب سے جا کر یہ کہا ہو کہ حضرت آپ میری نماز دیکھ لیجئے درست ہے بھی ہے۔ صرف امام ہی ذمہ دار نہیں، ہماری مقتدیوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ ہمارا امام سے کیا تعلق؟ بس اتنا تعلق، کاروبار نہیں چل رہا تعویذ دے دو، بچہ رو رہا ہے اسے دم کر دو، بچہ پیدا ہوا ہے اس کے کان میں اذان پڑھ دو، انتقال ہو گیا ہے بچوں سے قرآن پڑھوا دو، نماز جنازہ پڑھوا دو، بس اتنا ہی امام سے ہمارا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ ہم امام سے سیکھیں ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہماری نماز درست کیسے ہوگی۔ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہے، قرآن کریم پڑھنے کا تعلق امام صاحب سے قائم کریں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنی نماز درست کرنے کی فکر کریں۔ بہت جلدی نماز پڑھتی ہے، ٹھونگے مارتی ہے۔ حدیث شریف میں اس طرح کی نماز کو ٹھونگے مارنے فرمایا گیا ہے۔ مرد اتنی دیر میں 1 رکعت پڑھتا ہے، عورتیں 4 رکعت پڑھ لیتی ہے۔ آخر ایسی کیسی نماز پڑھتی ہے؟ نماز سکون سے ہونی چاہیے۔ اللہ کو اچھا عمل پسند، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ عمل زیادہ نہیں، 20 رکعت نہ پڑھے، 2 رکعت سنت کے مطابق صحیح پڑھ لے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے ان 20 رکعتوں سے جو سنت کے خلاف پڑھی گئی۔ آپ تھوڑا عمل کیجئے لیکن اچھا ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ۔ اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی عمل کرو تو عمل اچھا کرو، عمدہ کرو۔ لہذا میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنی نماز کو خوبصورت بنائے، نماز اچھی بنائے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ یہ خطاب صرف مردوں کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی سنت کے مطابق ہماری نماز ہونی چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ہونی چاہیے۔ نماز اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں جنتیوں کی اور کامیاب لوگوں کی 7 صفتیں ذکر فرمائی ہے، ان میں سے پہلی صفت بھی اللہ نے نماز بیان فرمائی ہے اور آخری صفت بھی اللہ نے نماز کی محافظت اور پابندی بیان فرمائی ہے۔ تو ہماری ایک بات تو مجھے عرض کرنی ہے کہ ہم اپنے ائمہ سے تعلق قائم کریں، ان سے دلی محبت رکھیں، ان سے نفرت نہ کریں، ان سے بغض نہ رکھیں، ان کی کمائی پر ان کے کھانے پر نظر نہ رکھیں، بلکہ ہماری کوشش اور فکر یہ ہو کہ میری مسجد کا امام، ہمارے امام وہ خوشحال ہو، فارغ البال ہو، سکون میں ہو، تاکہ وہ ہمارے بچوں کو اچھی طرح تعلیم دے سکے، سکون کی حالت میں ہمیں نماز پڑھا سکے، سکون کی حالت میں وہ ہماری تربیت کر سکے، ہمیں دینی مسائل بتا سکے۔ اس فکر کو لینا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ جس محلے والے یہ فکر رکھیں گے وہ محلے والے خود بھی سکون میں رہیں گے، خود بھی خوشحال رہیں گے۔ اور اگر امام پر جو آدمی بری نظر رکھتا ہے، ہم نے اس تھوڑی سی عمر میں ان لوگوں کا انجام برا ہوتے ہوئے دیکھا، برا ہوتے ہوئے دیکھا، لہذا ایسا کام نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے سوال ہوگا کہ تو نے اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی کیا تربیت کی تھی۔ بیوی کی تربیت بھی ضروری ہے، بیوی پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ بیوی نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں،
ایسا تو نہیں کہ ہر وقت موبائل میں گزر رہا ہے اور موبائل میں واقعات خرافات، یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے اس پر نظر رکھے۔ اور خود ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے، بلکہ جیسے ہماری پہلی مائیں اور بہنیں اپنی زندگی کو قرآن کریم کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، تسبیح میں مشغول رکھا کرتی تھی، وہ کھانا بناتی تھی باوضو بناتی تھی، وہ بچے کو دودھ پلاتی تھی باوضو دودھ پلاتی تھی، وہ ہر وقت تسبیح اور ذکر میں مشغول رہتی تھی، اسی طرح آج بھی ہماری مائیں اور بہنیں اگر اس کا اہتمام کرے گی تو انشاءاللہ اللہ ان کے ایسے اولاد عطا فرمائیں گے کہ جو اولاد ان کا دنیا و آخرت میں نام روشن کرے گی۔ آج بھی اس کا تجربہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جن کا نام روشن ہے، جس تحریک کو انہوں نے چلایا ہے دعوت و تبلیغ کی تحریک، آج وہ پوری دنیا کے اندر ہے، ان کی والدہ ہر روز 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی۔ بتاؤ ہماری ماں بہنوں میں کون ہے جو 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہی ہے؟ چلیے یہ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، موبائل پر دیکھا ہوگا، ایک بچے نے بخاری شریف حفظ کی۔ بخاری شریف ایک ایسا کارنامہ کہ جو پورے بر صغیر میں کسی نے انجام نہیں دیا، ماشاءاللہ 100 200 400 سال کے اندر بھی نہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا کس چیز کو دخل ہے؟ اللہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس بچے کی ماں بہت زیادہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، جیسے گاؤں دیہات کی عورتیں ہوتی ہے اس طرح کی، لیکن جس دن سے بچے نے بخاری شریف حفظ کرنا شروع کی، اس دن سے ہر دن 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی۔ 3000 مرتبہ۔ آج اگر ہماری مائیں بہنیں یہ نیک ہوں گی تو ان کی نیکی کا اثر ان کے اولاد پر آئے۔ سب سے پہلا مدرسہ بچے کے لیے اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، وہاں سے اس پر اچھے اور برے اثرات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں، دینی تعلیم دیں، دینی ماحول کے اندر ان کو پڑھائیں۔ اگر اللہ نے ہمت و طاقت دی ہے تو بچی کو اچھی سے اچھی تعلیم دے، چونکہ بچی پڑھ لے گی تو ایک نہیں پورا خاندان کامیاب ہو جائے، پورا گھرانہ جنت بن جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ پورا گھرانہ، مرد پڑھا، فرد پڑھا، بچی پڑھی تو پورا خاندان پڑھ گیا، پورے گھرانے میں اس کا اثر ہوگا۔ لہذا بچیوں کو اس طرح کے اداروں میں دینی تعلیم دینے کی بہت ضرورت ہے، اور اس طرح کا دینی ادارہ یہ ہر محلے کے اندر ہو۔ دیکھو ایک بچی اللہ نے کامیاب بنا دی، کتنا عمدہ پروگرام پیش کیا، بہت ہی عمدہ، بڑے حوصلے سے بچی نے تقریر کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی شاعر نشان اس مکتب کے ذمہ داروں کو بدلہ عنایت فرمائے، اس کو قبول فرمائے، اس کی ضروریات کو پورا فرمائے۔ تو ایک تو میرے بھائیوں اور بہنوں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی اچھے سے اچھی تربیت کریں، اس بات کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، اس وقت ایک ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف شرک کی وبا، اور دشمنان اسلام وہ مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے چکر میں رہتے ہیں ہر وقت۔ تو لہذا اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کے سامنے شرک کی مذمت بیان کریں، توحید کی عظمت ان کے دلوں کے اندر بیٹھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی، لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اے ابو الدرداء اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے تم جلا دیے جاؤ۔ لہذا ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں، اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ایسا کامل و مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، لا تترک الصلاة متعمدا
فمن ترکها فقد بریت منہ الذمہ، کہ فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جو آدمی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آج سوچئے، توجہ کیجئے، ہمارا امت مسلمہ کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو نمازیں چھوڑ رہا ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں۔ فکر کیجئے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے، کہ آپ بڑھاپے میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، قضائے عمری پڑھیں گے، وقت موت کا معلوم نہیں کب موت آ جائے، موت بچپن میں بھی آ سکتی ہے، موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، موت ادھیڑ عمر میں بھی آ سکتی ہے، موت بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ، لہذا اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، شراب نہ پینا، نشہ نہ کرنا، یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی چابی ہے۔ آج دیکھیے ہمارا نوجوان طبقہ نشے کی طرف کیسے دوڑا جا رہا ہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان بچہ اپنا بچہ ہے، ہر مسلمان بچی اپنی بچی ہے۔ جس طرح اپنے بچے کے بگڑنے سے، اپنی بچی کے بگڑنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، یا امت کا کوئی بھی بچہ بچی اگر غلط راہ پر چل رہا ہے تو ہمیں تکلیف محسوس ہونی چاہیے، ہمیں اس کی اصلاح کی پوری فکر کرنی چاہیے۔ یہ شراب اور نشہ ایسی چیز ہے کہ انسان جب اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، پھر وہ زنا بھی کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کھا سکتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر تو ایسے واقعات موجود ہیں کہ پھر وہ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ لہذا اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کو بری صحبتوں سے بچائیں، بری سوسائٹی سے بچائیں۔ نظر ہونی چاہیے کہ میرے اولاد کہاں جا رہی ہے۔ یہ آپ کا شہر سہارنپور علمی گہوارہ ہے، بزرگوں کی یہاں خانقاہیں ہیں، لوگ دور دراز سے غیر ملکوں سے سفر کر کے یا خانقاہوں میں وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جنہیں معلوم ہی نہیں وہ خانقاہیں کہاں ہیں، کس وقت چلتی ہے، کون بزرگ ہے۔ حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ یہاں تقریباً 60 سال زندگی گزار کر چلے گئے، لیکن سہارنپور میں اگر میں یہ کہوں کہ 90% طبقہ ایسا ہے جنہوں نے ان کی زیارت نہیں کی تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ لوگ ہندوستان سے، باہر سے، غیر ملکوں سے، عرب سے ان کی زیارت کے لیے آئے، لیکن شہر والوں کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کون شیخ یونس ہے۔ بس جس دن انتقال ہوتا ہے اس دن جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ ابھی بھی اس وقت یہاں اللہ کے ولی حضرت شیخ عاقل صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں، آپ ان کی زیارت کریں۔ ان کی زیارت کرنا ہی ہمارے لیے بڑا باعث خیر ہے۔ ان کی ایک نظر پڑ گئی ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ کے ایسے ولیوں کی زیارت کرنا چاہیے، وہاں بیٹھنا چاہیے، ان کی مجلسوں میں جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ان سے تعویذ کے لیے ہی جائے، نہیں، بس وہاں جا کے بیٹھ جائے، ان کی زیارت ہو گئی، یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، پہلے بادشاہ تھے، بعد میں اللہ کے بڑے ولی بنے ہیں، بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ گئے۔ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک آدمی نالی میں پڑا ہوا ہے، کپڑے گندگی سے آلود ہے، چہرے پہ گندا ہو رہا ہے اور شراب کے نشے میں لت پت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے اس شرابی کو اٹھایا، اس کا چہرہ دھلا، کپڑے دھلے۔ اس نے جیسے ہی آنکھ کھولی اور دیکھا کہ اللہ کا اتنا بڑا ولی اور ایک بزرگ مجھ نالائق کے چہرے کو دھو رہا ہے تو بڑا شرمندہ ہوا، اور اسی وقت اللہ کے سامنے توبہ کر لی، آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، کبھی نشہ نہیں کروں گا، بڑا شرمندہ چنانچہ
حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے اس کے چہرے کو کپڑے کو صاف کر کے اس کو روانہ کر دیا۔ رات میں دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا نام اللہ کے ولیوں کی فہرست میں آیا۔ ایک دن بھی نہیں گزرا، بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی شراب میں لت پت، اور ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، اللہ اس کا نام اللہ کے جو چوٹی کے ولی ہیں ان کی فہرست میں کیسے آ گیا؟ بڑی حیرت۔ تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور جواب آیا، غسلت وجہہ لأجلی وغسلت قلبہ لأجلی۔ ابراہیم، تم نے اس کے چہرے کو میری وجہ سے دھلا، میں نے تیری وجہ سے اس کا چہرہ دھل دیا، اس کا دل دھل دیا اور اسے اپنا ولی بنا۔ تو اللہ کے ولیوں کی ایک نظر ہمیں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے ولیوں کی زیارت کرنی چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے۔ اور خواتین سے بس آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ عورت پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے، مرد پر سب سے بڑا حق ماں کا، عورت پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے۔ لہذا عورتیں اپنے شوہر کے حقوق ادا کریں، انہیں پریشان نہ کریں۔ آپ شریعت کی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے، ازواج مطہرات کی زندگی دیکھے، بنات مطہرات کی زندگی دیکھے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، صحابیات کی زندگی کیسی تھی۔ بہت سے شوہر ہیں بیچارے روتے ہیں کہ بیوی یہ پریشان کر رہی، یہ پریشان، شوہر بھی پریشان کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ناجائز ہے۔ لیکن آج کل جو عام طور سے شکایتیں آ رہی ہے کہ بیوی کی طرف سے یہ پریشانی، سوچنا چاہیے کہ دن بھر وہ بیچارہ کام کرتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، پیسہ کمانا آسان نہیں، نہ جانے انسان کیسی کیسی ذلتیں برداشت کرتا ہے، کیسی کیسی خطرناک گھاٹیوں سے گزرتا ہے، صرف اس لیے کہ شام کو میں اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلا سکوں، بیوی بچوں کو اچھا پہنا سکوں، ان کو راحت و آرام دے سکوں۔ ان کی راحت و آرام کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اب شام کو گھر آتا ہے، بیوی کے نخرے دیکھتا ہے، بیوی کا منہ چڑھا ہوا دیکھتا ہے، بیوی کی طرف سے الٹی سیدھی باتیں دیکھتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ صحابیات کی یہ زندگی نہیں تھی۔ صحابیات وہ خواتین تھی کہ جو اپنے شوہروں کو تسلی دیا کرتی تھی، وہ صبر کرنے والی عورتیں تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ سفر پیش آیا، بچہ بیمار تھا، حضرت سفر میں تشریف لے گئے، شام کو جب گھر آئے بچے کا انتقال ہو چکا۔ اب کوئی اور خاتون ہوتی، چلاتی، روتی اور نہ جانے کیا کیا کرتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے اپنے شوہر کا استقبال کیا، خیریت معلوم کی، پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا۔ کیسی خاتون ہو، کیا اللہ پر ان کا یقین تھا۔ اور اس کے بعد خیریت معلوم کرنے کے بعد بیٹھی اور پوچھا کہ ایک مسئلہ معلوم کر لوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا معلوم کیجیے۔ عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس امانت ہو اور وہ امانت اپنے واپس لے لے تو کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ واپس کر دینی چاہیے، اس میں کیا مسئلہ معلوم کرنے کی بات ہے۔ عرض کیا کتنے اطمینان کے ساتھ کہ اللہ کے ہمارے پاس بیٹا امانت تھی، اللہ نے وہ امانت واپس لے لی۔ یہ زندگی ہونی چاہیے، اپنے شوہر کی خوشی اپنی خوشی، انشاءاللہ اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ اور اگر آپ اپنے شوہر کو پریشان کرو گی تو دیکھ لینا اللہ کے یہاں بھی سخت پکڑ ہوگی اور دنیا کے اندر بھی پریشان ہو جاؤ گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جن بچوں کی ردائے فضیلت ہوگی وہ اسٹیج پر آ جائیں، حضرت مفتی صاحب سے آ جائیں، حضرت مفتی صاحب کے سامنے آ جائیں، صدر صاحب ان کی ردائے فضیلت فرمائیں گے۔ جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں حضرت کے سامنے آ جائیں۔
السلام علیکم. کہیں سے فارغ ہوں کیا پڑھتے؟ قرآن شریف. قرآن شریف لائن سے سر. مفتی صاحب آپ اچھا لائن سے کھڑے ہو. ادھر آ جاؤ اور ادھر چلے جاؤ. بھائی سلمان مائک ہٹا لیو ذرا, ادھر کو جاؤ اور ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ, ادھر لائن سے ہو جاؤ. آگے جی حضرت. ماشاء اللہ جی. اچھا السلام علیکم. اللہ مبارک کرے, مبارک کرے. اللہ مبارک. منی ادھر آ جاؤ. کون ہے آپ کی ہو؟ یہ قرآن شریف کا انعامات ہیں کیا؟ قرآن شریف پڑھنا بھی روز. پوری زندگی قرآن شریف پڑھنے ہیں آپ. جی جی جی. مائک دے دیے منی یہاں. مائک چلاؤ. ماشاء اللہ یہ بھائی سلمان کی طرف سے بچوں کو قرآن کریم بھی پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قرآن کریم سے متعلق ایک بات یہ عرض ہے کہ آج کل ہماری ایک بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم موبائل میں تقریر بھی سن لیتے ہیں, کتابیں دوسری پڑھ لیتے ہیں, لیکن قرآن کریم نہیں پڑھتے. انتہائی خطرناک بات ہے. ہمارا معمول یہ ہونا چاہیے کہ ہم روز قرآن کریم کی تلاوت کریں. اس دنیا کے اندر ایسے ایسے حضرات گزرے ہیں کہ جو اپنی دیگر مشغولیات کے باوجود روز قرآن کریم مکمل ایک پڑھتے تھے. ایک محدث ہے یحییٰ بن سعید القطان, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 20 سال تک روز ایک قرآن پڑھنے کا معمول ہے, روز ایک. اور ایک ہے ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ, ان کا 40 سال تک معمول رہا روز ایک قرآن پڑھنے. تو ہم روز کم سے کم ایک پارہ پڑھ لیں. میری ان بچوں سے گزارش ہے اور نصیحت ہے کہ آپ اپنا معمول بنائے زندگی کا کہ انشاءاللہ روز ایک قرآن ایک پارہ پڑھا کریں, کم سے کم ایک پارہ تو روز پڑھیں. اور آپ کو ایک آدھ پارہ یہاں حفظ بھی کرایا گیا ہوگا سورہ یاسین, تو اگر اسے آپ پڑھیں گے نہیں بھول جائیں گے. اس کا بھی معمول رکھنا چاہیے کہ وہ ایک پارہ جو حفظ کرایا گیا ہے سورہ یاسین حفظ کرائی گئی ہے, اس کو بھی پابندی سے تلاوت کرتے رہیں. انشاءاللہ اس طرح یاد رکھیں انشاءاللہ. السلام علیکم. چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے, قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے. چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے, قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے. تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے, شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے. تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے, شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے.
ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہو اور رب کے فرشتوں نے اوپر پھیلائے ہو، ہر محفل قرآن میں رحمت کے وسائے ہو، اللہ کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہو، جب ذکر تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے۔ نوخیز ہم گنجے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبوئے فرمان محمد کے، نوخیز ہیں ہم گنجے گلدان محمد کے، ہم وارث خوشبوئے فرمان محمد کے، ہر دشت کے سینوں کو پھولوں سے سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے۔ السلام علیکم۔ بھائی درود شریف پڑھیے اور دعا کریے، دعا کے بعد حضرت مفتی صاحب سے مصافحہ ہوگا، سب حضرات حضرت سے مصافحہ کریں گے۔ درود شریف پڑھیے، تشریف رکھو بھائی، آ جاؤ، آگے ہو جاؤ، یہ جگہ خالی، آگے ہو جاؤ، دعا تو بیٹھ کے مانگو تم سے، آ جاؤ ماشاء اللہ، بیٹھ جائیں سبھی، بیٹھ، جگہ تو بہت الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل قد يبلغنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.
لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. مولا کریم ہم گناہ گار ہیں یا اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ. اس وقت تک کے تمام گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں یا اللہ. اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما. اس وقت تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. گناہوں سے نفرت پیدا فرما. طاعت کی محبت نصیب فرما. اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما یا اللہ. اپنی دائمی رضا اور خوشنودی نصیب فرما. اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہماری رگ رگ کے اندر ایمان کی نورانیت پیدا فرما یا اللہ. ہمارے ایمان کے اندر کمال پیدا فرما، مضبوطی پیدا فرما یا اللہ. ہمیں ایمانی، روحانی، جسمانی عافیت عطا فرما یا اللہ. ہمیں ایمانی، روحانی، جسمانی عافیت عطا فرما یا اللہ. اس پروگرام میں جو کوتاہیاں ہوئی انہیں معاف فرما یا اللہ. اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن بچوں اور بچوں نے پروگرام پیش کیا یا اللہ، سب کو قبول فرما یا اللہ. ان کی معلمہ کے حق میں بھی قبول فرما یا اللہ. انتظامیہ کے حق میں بھی قبول فرما. شرکاء کے حق میں بھی قبول فرما. تمام حاضرین و حاضرات کے حق میں قبول فرما یا اللہ. سب کو اپنی شان نشان بہترین بدلہ عنایت فرما یا اللہ. ہمارے بھائی سلمان صاحب کے والد مرحوم کی بال بال مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. جتنے بھی حضرات اس دار فانی سے رخصت ہو گئے مولا کریم سبھی کی مغفرت فرما. سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ. تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل دائم مستمر عنایت فرما یا اللہ. ہماری تمام بیماریوں سے حفاظت فرما. جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما یا اللہ. تیرے بندے بندیاں یہاں حاضر ہوئے ہیں یا اللہ. دین کی نسبت سے آئے ہیں یا اللہ. کچھ اپنی مرادیں اور مقاصد لے کر آئیں گے یا اللہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دوسروں کے سامنے الفاظ میں کہیں بھی نہیں جا سکتی. مولا کریم آپ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے حالات کو جاننے والے ہیں یا اللہ. خیالات کو جاننے والے ہیں یا اللہ. آپ ہی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، آپ ہی پریشانیوں کو دور فرما سکتے ہیں یا اللہ. ہم سب کی تمام جائز ضروریات کو پورا فرما دیجیے. جائز مقاصد میں کامیابی عنایت فرما دیجیے. پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما دیجیے یا اللہ. اس مکتب کو اور اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما. ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما یا اللہ. ہمارے تمام مدارس، مکاتب، خانقاہوں اور مراکز کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما اور ان کی حفاظت فرما یا اللہ. پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما. فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کی بالخصوص یا اللہ مدد فرما. انہیں فتح نصیب فرما یا اللہ. ان کی غیبی نصرت فرما. مولا کریم ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے یا اللہ. ہم مانگنا نہیں جانتے ہیں لیکن آپ دینا جانتے ہیں یا اللہ. جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر ہے اس سب کا ہم آپ سے سوال کرتے وہ ہمیں عطا فرما دیجیے. جو ہمارے لیے شر ہے اس سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد.